سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے عرض کیا تھا اللہ تعالی نے مومنوں کے نیک کاموں کے بدلے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ چھپا رکھا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. ایمان والوں کو جزائے خیر ملے گی اور وہ لوگ جو نیند چھوڑ کر آرام چھوڑ کر رب کو پکارتے ہیں یاد کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، نعمتیں ہیں، ثواب ہے، خیر ہے. اس حوالے سے بہت سی باتیں عرض کر چکا ہوں. جو آیت آج پڑھی ہے اس کا بیان. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا، تو کیا جو ایمان والا ہے کمن کان فاسقا،
وہ اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے، بے حکم ہے۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ ایمان والا اور نافرمان برابر نہیں۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں شکل، جسامت، قد، کاٹ، چال، ڈھال بظاہر سب کی ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ آنکھیں، کان، چہرہ، ہاتھ پاؤں سب کے پاس ہے، مگر درجہ، مرتبہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ دیکھنے میں آپ کو رنگ کے صاف ملیں گے، جس کو آپ گورا رنگ کہتے ہیں، قد کاٹ اچھا نظر آئے گا، مگر ایمان نہیں ہے تو ان کے رنگ کا، ان کے قد کاٹ کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان جیسی نعمت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ بخشش کا، نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ نیک اعمال، اچھے کام، ان کا بدلہ ہے، مگر بخشش، مغفرت ایمان کے بغیر نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر ایمان کی اہمیت نہ ہو تو پھر پیچھے کیا معیار رہ جائے گا؟ مومن گناہگار بھی ہو تو بالآخر بخشا جائے گا۔ کافر کتنا ہی اچھا کام کرنے والا ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لفظ آیا ہے فاسق، فسق کرنے والا۔ فسق نافرمانی کو کہتے ہیں۔ فسق دو طرح کا ہے، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ فاسق فی العقیدہ، فاسق فی العمل۔ سمجھانے کے لیے کہوں، داڑھی مونڈنا نافرمانی ہے۔ ایسا کرنے والا فاسق، یہ فی العمل، عمل میں۔ لیکن ایک شخص داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، وضاقطہ جس کو گیٹ اپ کہتے ہیں، اس نے اپنا لباس، اپنا ظاہر، بظاہر یعنی دیکھنے میں، اپیرنس میں سجا رکھا ہے، مگر اس کا عقیدہ درست نہیں، تو یہ ایسا شخص فاسق فی العقیدہ ہوگا۔ ایک فاسق فی العمل، ایک فاسق فی العقیدہ۔ فاسق فی العمل گناہگار ہے، فاسق فی العقیدہ وہ جب تک اپنے عقیدے کی خرابی کو دور نہیں کرتا وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ سب کو یاد رکھنی ہے۔
میں نے آپ کو بہت سی مثالیں دے کر، بہت سے واقعات سنا کر بتایا ہوا ہے، کئی آیات کی تفسیر میں یہ بیان آیا ہوا ہے کہ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کئی بار سنی ہوگی، تیسرے پارے کی آخری آیت آپ پڑھیں، قیامت کے دن جب کافروں پر عذاب ہوگا تو وہ اس عذاب سے بچنا چاہیں گے اور کہیں گے کہ روئے زمین۔ جب ہم روئے زمین کہتے ہیں تو جتنی ٹوٹل انٹائر ارتھ، ساری کی ساری زمین وہ مراد ہوتی ہے کہ روئے زمین خالص سونا بن جائے، پیور گولڈ ہمیں مل جائے، ہم وہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ روئے زمین کے برابر سونا ہو، وہ بھی ایمان کا بدل نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس 2-4 تولے، اس وقت تو سونا بہت مہنگا ہو گیا، شروع سے مہنگا رہا ہے لیکن اب تو بہت مہنگا ہو گیا، 4 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا تولا۔ آپ کے پاس 2-4 تولے سونا ہو تو کیا اس کو محفوظ رکھتے ہیں یا کھلا رکھتے ہیں؟ 10 تالے لگاتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو 2-4-10 تولے سونا ہو تو اتنی حفاظت، اور روئے زمین کے برابر سونے سے مہنگا ایمان، اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ غلط باتیں سننا، غلط کتابیں پڑھنا، غلط لوگوں کی محفل میں جانا، غلط لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا، ایک ہوتا ہے ضرورت کے مطابق رسمی دنیاوی، ایک ہوتا ہے ان سے لحاظ رکھ کر، دل میں ان کے لیے رعایت رکھ کر، ان کے ساتھ مکس ہونا، خلط ملط ہونا، اس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ایمان کی دولت چلی گئی، غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی، ہم نے مان لی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان چلا جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت کا کتنا انتظام کرنا چاہیے، مگر اس معاملے میں ہم لوگ لاپرواہ، دھیان نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب سب کو سننا چاہیے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو پھر جب پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ سے بہت کچھ جا چکا ہوتا ہے اور وہ واپس آنے والا نہیں ہوتا۔ آپ نے خود اپنے ارد گرد کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ صحیح ہوتے تھے، بگڑ گئے، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں بگڑ گئے۔ ان کی نظر میں شاید اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، مگر ایمان چلا گیا۔ اور ایمان والے پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں رہا، شیطان اس پر کیوں محنت کرے؟ وہ محنت ہی ان پر کرتا ہے جو ایمان والے۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا
اس نے کہا جی میں پہلے پکا سنی تھا، اب میں وہ ہو گیا ہوں، دوسرا ہو گیا ہوں۔ پہلے جب میں نماز پڑھتا تھا وسوسے بہت زیادہ آتے تھے، طرح طرح کے خیالات، بہت ہی پریشان ہوتا تھا۔ اب جب سے میں وہ دوسرا ہو گیا ہوں نا، اب وسوسے نہیں آتے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ دوسرا والا معاملہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ والد صاحب نے اس سے فرمایا یہ بتاؤ چور کہاں آتا ہے، جہاں مال یا جہاں کنگال؟ اس نے کہا جی کنگال کے پاس اس نے کیا لینے آنا ہے، وہ آئے گا اس کے پاس جس کے پاس مال ہوگا۔ کہ یہی تیری بات کا جواب ہے، یہی تیری بات کا جواب ہے۔ تیرے پاس ایمان تھا، شیطان آ کر وسوسے ڈالتا تھا۔ اب تیرے پاس ایمان رہا نہیں تو شیطان نے کیا کرنے آنا ہے؟ تو جس کو فائدہ سمجھ رہا ہے وہ تو تیرا نقصان ہے۔ تجھ سے ایمان کی دولت چلی گئی اور تو نے دھیان نہیں دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خود اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ایمان والا کیا اس جیسا ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ کیا مطلب؟ یہ برابر نہیں۔ آگے الفاظ بھی موجود ہے، لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ ایمان والے کو جو درجہ، جو مرتبہ حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو ہو سکتا نہیں۔ اچھا